شوق میں گھر سے میں ہوں چلا، سیکھنا علم دین ہے یہ مقصد میرا، دور ہے منزلیں راستہ ہے بڑا، پر کمر باندھ لی تو مدد کر خدا، العلم نور، آگے بڑھتے رہو یہ تو تھی ابتدا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ سیزن 12 جاری ہے اور ہم 7ویں مقابلے تک پہنچ چکے ہیں۔ آج کشمیر کے شہر ڈڈیال اور مرکز الاولیاء لاہور، داتا صاحب کے شہر لاہور کی ٹیم آج ہمارے ساتھ ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ آج یہ دونوں ٹیمیں کیسا پرفارم کرتی ہیں۔ آپ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ علم دین سیکھنے کی نیت سے اپنے ساتھ کاغذ قلم یا کاپی پینسل لے کر بیٹھ جائیں، لکھتے جائیں، سوال و جواب کا ایک خزانہ آپ کو ملے گا۔ آپ سے بھی سوال کیے جاتے ہیں، اگر ابھی تک آپ نے ذہنی آزمائش کی کوئز اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ نہیں کی تو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ آپ آن لائن ہمارے ساتھ روزانہ ذہنی آزمائش میں شامل ہو سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ کے گھر کے دروازے تک ہمارا انعام بھی پہنچے۔ یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی سوالات ہوں گے اور انشاءاللہ مقابلے کو لے کر آگے چلیں گے، تلاوت قرآن مجید بھی ہوگی۔ آئیے دونوں ٹیموں کو منچ پر بلاتے ہیں۔ لاہور اور ڈڈیال کے اسلامی بھائی تشریف لائیں جی۔ العلم نور، العلم نور، العلم جیت انعام ہے جی ماشاءاللہ ٹیمیں اپنی جگہ بیٹھ چکی ہیں اور ان سے تعارف بھی لینا ہے، ان کی سلیکشن کیسی ہوئی یہ بھی بتانا ہے۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ تاجران اسلامی بھائی بھی موجود ہیں، کراچی کے باہر سے بھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ کچھ لوگ ٹریول کر کے آج کے سلسلے میں آئے ہیں، تو انشاءاللہ ان سب کو ہم مرحبا کہتے ہیں۔ لیکن اس وقت ہوا ہے تلاوت قرآن مجید کا، نہایت توجہ کے ساتھ ادب کے ساتھ تلاوت قرآن مجید میں شامل ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك
صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ تلاوت قرآن مجید ہم نے سماعت کی. ناظرین وقت ہوا ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ جو کل مقابلہ ہوا تھا ہماری دو ٹیموں کے درمیان، جو کل کا مقابلہ ہوا، کل کا مقابلہ بھی واقعی لاجواب تھا اور آخری سوال پر جا کر دونوں ٹیموں کے نمبرز برابر ہوئے. فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا، ایک الگ سا کمپٹیشن کرنا پڑا. کل کیا ہوا تھا آئیے اس کی جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں. العلم نور ہے. مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 12 ایک بار پھر لے کر حاضر ہیں. آج ہمارے ساتھ چشتیاں اور واہ کینٹ کی ٹیمیں ہوں گی. العلم نور ہے. یہ بتائیے کہ حدیث پاک میں مال کی حفاظت، مریضوں کا علاج اور مصائب کا سامنا کن 3 چیزوں کے ذریعے کرنے کا فرمایا؟ حدیث پاک میں ہے کہ اپنے اموال کی زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذریعے انہیں محفوظ کر لو، صدقہ کر کے مریضوں کا علاج کرو اور دعا کے ذریعے مصائب و آلام کا سامنا کرو. جواب درست دے دیا جناب. تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی، بول بالا بول بالا نور کا. ماشاءاللہ جواب درست دے دیا ہے. العلم نور ہے. العلم نور ہے. العلم نور ہے. دو فرق صرف تلاش کر سکے ہیں. 34 نمبر واکینٹ، 38 نمبر چشتیاں. آخری سیگمنٹ نصیب اپنا اپنا. جنرل نالج کا سوال ہے. رقبے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے چھوٹا بر اعظم کون سا ہے؟ یہ صحیح جواب انہیں اگلے راؤنڈ میں لے جائے گا. ناظرین بر اعظم ایشیا. سب سے چھوٹا بر اعظم آسٹریلیا ہے. غلطی ہو گئی ہے ناظرین. اب آخری سوال ہے اور اگر واکینٹ والے صحیح جواب دے دیں گے تو یہ مقابلہ پھر برابر ہو جائے گا. کلام خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. یہ کلام کس نے لکھا ہے؟ یہ امیر اہل سنت کی کلام. امیر اہل سنت کا کلام ہے. جواب درست دے دیا ہے. اذکر اللہ. اب کرنا یہ ہوگا کہ دونوں ٹیموں نے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے کلاموں کا مطلع پہلا شعر سنانا ہوگا. جو بنوں پر ہے بہار چمن آرائی دوست، خلد کا نام نہ لے بلبل شیدائی دوست. جواب درست دے دیا ہے. مجتبی آسی و شافی شے ابرار ہے، تانیت ہے مجرم و ذات خدا غفار. تہنیت اے مجرموں ذات خدا غفار ہے. جواب درست دے دیا ہے. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. جواب درست دے دیا ہے. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ. جب بڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. جواب درست دے دیا ہے. العلم نور ہے. العلم نور ہے. العلم نور ہے. اب باری ہے واکینٹ والوں کی. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. جواب درست دے دیا ہے. 72 نمبر. کیا چشتیاں یا واکینٹ؟ جناب نہیں سنا سکے. اب اگر واکینٹ والے سنا دیتے ہیں تو مقابلے میں یہ آگے بڑھ جائیں گے. جی ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. اللہ اللہ. جناب واکینٹ والے مقابلہ جیت گئے ہیں. انعام ہے شکریہ رب تیرا. ہار کہتی ہے کہ خود کو اونچا اڑا. چلیں جناب کل واکینٹ والے آگے بڑھ گئے. آج دیکھنا ہے لاہور یا ڈڈیال. ایک سوال اپلیکیشن کے ذریعے کیا جاتا ہے. ذوق نعت کس بزرگ رحمت اللہ تعالی کا نعتیہ دیوان ہے؟ یہ ذہنی آزمائش کوئز اپلیکیشن پر جا کر آپ نے جواب دینا ہے. آپ کو 4 آپشن بھی نظر آ رہے ہوں گے. مولانا امام احمد رضا خان، حضرت مولانا حامد رضا خان، حضرت مولانا مصطفیٰ رضا خان یا حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان. ناظرین آپ سے ایک سوال کریں گے اور وہ سوال یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ انگوٹھی جس پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا وہ آپ کو کس صحابی نے تحفے میں پیش کی تھی؟
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ انگوٹھی جس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھا ہوا تھا، وہ آپ کو کس صحابی نے تحفے میں پیش کی تھی، آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے، ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی سلمان مدنی بھائی ہمارے سلسلے میں جلوہ گر ہیں، اور ان کو مرحبا بھی کہتے ہیں، اور سلمان بھائی سے ہی کہیں گے کہ ہم نے کل جو سوال کیا تھا اس کا سوال کا جواب بھی دیں، قرآن اندازی بھی فرمائیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، اللہ آپ کو سلامت باکرامت رکھے۔ آمین۔ کل جو سوال ہوا تھا وہ یہ تھا، کیا عورتوں کو بھی جنت میں اللہ پاک کا دیدار ہوگا؟ ناظرین کے لیے یہ سوال چھوڑا گیا تھا، اور اس کا جواب ہے جی ہاں بالکل ہوگا۔ ماہنامہ فیضان مدینہ کے اندر یہ موجود ہے۔ درست جواب دینے والوں کے نام میں کچھ نام لیتا ہوں جی۔ بنت مجید اتاریہ کراچی سے، بنت حنیف بٹ لاہور سے، بنت رمضان پاک پتن سے، بنت مختار گجرات سے، بنت ظہور وزیر آباد سے، بنت قطب الدین سعیدی لیاقت پور سے، ہمشیرہ بلال خیبر پختونخوا سے، محمد عریش رضا ٹبہ سلطان پور سے، محمد اشرف اتاری واکینڈ سے، جمشید اتاری عمر کوٹ سے، اور شیر افتخار صاحب ہیں لالا موسیٰ سے، محمد غازی ڈیرہ بگٹی سے، بنت سنجر خان جیکب آباد سے، اشفاق اتاری جھنگ سے، عمر حیات یہ ڈینڈے وال سے، بنت اکرم شیخو پورہ سے، حنین رضا جلال پور سے، اور حیات اتاری ماتری سے، بنت ریاض ٹیکسرا سے۔ چلیں جناب، یہ انعام جن کو ملے گا ان کا نام ہے یہ عمر حیات اتاری ڈینڈے وال، ان کو انشاءاللہ انعام پیش کیا جائے گا۔ یہ شہر کا نام کیا ہے؟ ڈینڈے وال، یہ کہاں پر ہے؟ ڈنڈے وال فیصل آباد کے مضافات میں ہے جی۔ کیا بات ہے جناب، کیسے کیسے شہر ہیں، ہمیں تو نام بھی نہیں پتا، لیکن ماشاءاللہ مدنی چینل وہاں دیکھا بھی جا رہا ہے اور پسند بھی کیا جا رہا ہے۔ چلیں جناب، آج تحفہ ہمارا وہاں تک پہنچے گا، اور ہمارے تحفے بھی بڑے پیارے تبرکات پر مبنی ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ جناب اب چلتے ہیں ہم لاہور کی ٹیم کی طرف، اور ان سے تعارف لیتے ہیں، کیا نام ہے ان کا، کرتے کیا ہیں، پھر دکھائیں گے کہ یہاں تک پہنچے کیسے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد زید رضا اتاری بن محمد مختار احمد اتاری، میں جامعۃ المدینہ شیخوپورہ درجہ رابعہ کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ۔ جی اگلے بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد زین العابدین اتاری بن محمد صدیق اتاری ہے، میں مرکز الاولیاء لاہور میں جامعۃ المدینہ شیرہ والا گیٹ میں درجہ رابعہ کا طالب علم۔ بیٹا پہلے بھی آپ آ چکے ہیں زینیہ؟ جی سیزن 11۔ سیزن 11 میں کہاں تک گئی تھی لاہور کی ٹیم؟ پری کوارٹر تک گئے تھے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عبد الرحمن اتاری بن راحت ہے، اور میں شاہدرہ کے جامعۃ المدینہ فیضان امیر معاویہ کے درجہ ثالثہ کا طالب علم ہوں لاہور میں۔ اس کے علاوہ ICS پارٹ 2 کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں۔ چلیں جناب، لاہور کی ٹیم ایک خوبصورت کمبینیشن ہے، 3 طلباء ہیں۔ لاہور کی آڈیشن کے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ اس طرح نہیں کہ اٹھ کے یہاں پر آ گئے، کئی طلباء کا آڈیشن ہوتا ہے، اس کے اندر سے پھر اس لائن پہ سلیکٹ کیے جاتے ہیں۔ آئیے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ ذہنی آزمائش سیزن 12، اور آج ہم ہیں شہر لاہور میں۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ شہر، آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی تعداد میں عاشقان رسول یہاں پر آئے۔ سنو عبادتوں میں سب سے اعلیٰ علم دین ہے، عقل جو اس کے ساتھ ہے، عقل وہی فتین ہے۔ حصول علم دین سے ہو مشکلات بھی سہل، وہاں سے رزق ہو عطا، گمان پہنچے جس محل۔ نجاست کی کتنی قسمیں ہیں؟ نجاست کی 2 قسمیں ہیں، ایک حقیقیہ اور ایک حکمیہ۔ حقیقیہ جو نظر آئے اور حکمیہ جو نظر نہ آئے۔ Knowledge is light, the knowledge is light۔ میری کافی سالوں سے جب سے درس نظامی شروع کیا تو میری بڑی خواہش ہے آپ سے ایک گلے مل جائے۔ آ جاؤ چلو گلے مل۔ ایک نور ہے جسے اللہ عز و جل بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ آمین آمین آمین۔ چلو ماشاءاللہ، جزاک۔ بیٹھ جاؤ، چلو سلیکٹ ہو نہ ہو پہلے اپنی خواہش تو پوری کر لو نا بھائی، ٹھیک ہے نا؟ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ Knowledge is light, the knowledge is light۔ یہ بتائیں کہ امہات المومنین کن کو کہتے ہیں؟ امہات المومنین کا معنی ہے مومنین کی مائیں، اور یہ ازواج مطہرات کا لقب ہے، اور یہ جو ہے وہ امہات کی جمع ہے، المومنین، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے پہلی المومنین کون ہے؟ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب ان کا نکاح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوا تو اس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر کتنی؟ 25 ایئرس۔ جیت یا ہار مقصد نہیں ہے تیرا،
جناب اب باری ہے ڈڈیال والوں کی. شاید بہت سارے ناظرین نے لفظ ڈڈیال بھی پہلی بار سنا ہوگا. میں نے بھی جب پہلی بار سنا تھا تو بڑا چونکا تھا کہ یہ بھی کوئی شہر ہے. جناب کافی بڑا شہر ہے اور کشمیر کا شہر ہے. میری حاضری بھی ہوئی ہے ڈڈیال کے. کافی لوگ یو کے یورپ میں ہیں. جب میں وہاں جاتا تھا تو پہلے نام ڈڈیال کا سنتا تھا, یعنی میں نے پہلے نام یو کے میں سنا پھر ڈڈیال جانا ہوا. تو آئیے ان سے تفصیل لیتے ہیں, کہاں رہتے ہیں, کیا کرتے ہیں, سلیکٹ کیسے ہوئے, یہ بھی دکھائیں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد مہران اتاری بن محمد ارشاد خان, جامعۃ المدینہ فیضان سبحان بن خرما کشمیر اور رہائشی نکیال کشمیر کا. نکیال کشمیر کے رہائشی ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد حسان اتاری بن حاجی محمود احمد قادری, جامعۃ المدینہ فیضان جانشین اتار چترپڑی میرپور کشمیر. میرپور کشمیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. میرا نام محمد عدیل بن محمد جمیل ہے اور میں گورنمنٹ انٹر کالج کٹھار ڈڈیال میں FSC کا اسٹوڈنٹ ہوں. چلیں جناب, دنیاوی تعلیم کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں, دینی تعلیم کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ کشمیر سے بہت دور سے ٹریول کر کے آئے ہیں, تیاری کیسی کر کے آئے ہیں, مگر پہلے دکھاتے ہیں کہ سلیکٹ ہوئے تھے تو کیسے ہوئے. جی سنو عبادتوں میں سب سے اعلیٰ علم دین ہے, عقل جو اس کے ساتھ ہے, عقل وہی فتین ہے. ماشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ اس وقت ہمارا ڈڈیال کے اندر ذہنی آزمائش سیزن 12 کا آڈیشن شروع ہو چکا ہے. فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. Knowledge is light, the knowledge is light. مسواک کے بارے میں حدیث مبارکہ بتائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سونے سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے, سونے کے بعد جاگنے کے وقت وہ مسواک کیا کرتے تھے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسواک کو اختیار کرو کہ یہ رب تعالیٰ کو راضی کرتی ہے. جیت یا ہار مقصد نہیں ہے تیرا, آگے بڑھتے رہو یہ تو تھی ابتدا. العلم جناب یہ ڈڈیال کی ٹیم یہاں تک پہنچی. آج آپ کو بتاتے ہیں مقابلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہوگا. آج کا مقابلہ ان سیگمنٹس پر مشتمل ہوگا. علم نور ہے, عشق کے بول, فتاوی اہل سنت, بہترین دوست, جان ہے تو جہان ہے, فرق تلاش کریں نصیب اپنا اپنا. شروع کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے علم نور ہے. العلم نور, العلم نور. لاہور والوں سے سوال ہے, حدیث پاک میں سخت فقر اور بہترین مال کس چیز کو فرمایا گیا؟ علم کے شوق میں گھر سے میں ہوں چلا. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مروی ہے, فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہالت سے بڑھ کر کوئی سخت فقر نہیں اور عقل سے بڑھ کر کوئی بہترین مال نہیں. کیا بات ہے, جہالت جو ہے وہ سخت فقر, بڑی فقیری ہے. علم نہیں ہے تو گویا بندہ فقیر ہے, اور عقل سے بڑھ کر کوئی مال نہیں. جواب درست دے دیا ہے. جناب ڈڈیال والوں کی باری ہے, دنیا کے نقصان سے کیسے بچا جائے؟ العلم نور, العلم نور, العلم جیت ان. ابو قلابہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو رزق, مال اور رزق عطا فرماتا ہے, اور جب تم اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے نقصان سے بچے رہو گے. پھر اللہ عز و جل تمہیں وسیع مال و دولت عطا فرماتا ہے, پس جب تک تم اس پر اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے رہو گے دنیا تمہیں ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکے گی. پتہ چلا کہ شکر گزاری جو ہے وہ نعمتوں میں اضافے کا سبب ہے. لوگ ناشکری کرتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں ہماری نعمتیں نہیں رہیں. اللہ مجھے اور آپ کو شکر گزار بندہ بنائے. جواب درست دے دیا جناب. ذرا یہاں زور سے آواز لگائیں گے نا, کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے کراچی والوں, آج کراچی کی ٹیم نہیں ہے لیکن یہ ہمارے مہمان ہیں تو ذرا جواب بھرپور ہونا چاہیے. لاہور والوں کی باری ہے, حوض کوثر کتنا بڑا ہے؟ علم نور ہے, علم نور ہے. شاید بہت سارے ناظرین کے لیے بالکل نیا جواب ہوگا کہ حوض کوثر کی سائز کتنی ہے. جی نبی آخر زمان تاجدار کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا حوض
یمن کے دارالحکومت عدن سے لے کر عمان بلقا تک ہے، اور ایک روایت میں فرمایا میرا حوض ایک ماہ کی مسافت کا ہے اور اس کے سارے گوشے برابر ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی اتنا بڑا حوض کوثر ہے، ایک مہینے کی مسافت کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی گھوڑ سوار گھوڑے پر بیٹھ کر ایک مہینے تک گھوڑا دوڑاتا رہے تو جتنا وہ فاصلہ طے کرے گا اتنی بڑی جو ہے وہ اس کی پیمائش ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرمائے۔ جواب درست دے دیا جناب۔ روز قیامت حوض کوثر پر کن لوگوں کو چابک سے مارا جائے گا؟ اللہ اللہ، حوض کوثر پر لوگ پانی لینے جائیں گے مگر یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سے بغض اور دشمنی نہ رکھنا، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہم سے بغض اور حسد رکھے گا اسے قیامت کے دن حوض کوثر سے آگ کے چابکوں سے دور ہٹایا جائے گا۔ جی جناب، بغض یعنی دشمنی نہ رکھنا، اہل بیت سے دشمنی، کیونکہ امام حسن فرما رہے نا کہ ہم سے بغض نہ رکھنا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ہم سے بغض و حسد رکھے، امام حسن کہہ رہے ہیں اہل بیت اطہار، اسے قیامت کے دن حوض کوثر سے آگ کے چابکوں کے ذریعے دور کیا جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ جواب درست دے دیا جناب۔ لاہور والوں سے سوال ہے، حدیث پاک میں مصیبت آنے کی ایک وجہ کیا بیان کی گئی ہے؟ بہت ساری مصیبتیں آتی ہیں، آج وجہ سنیے گا۔ العلم نور، العلم نور۔ جلدی کیجئے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سوال دوبارہ دہرانے ذرا۔ مصیبت آنے کی ایک وجہ، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حدیث اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں بندے کا ایک خاص مقام ہوتا ہے اور اس کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ اس مرتبے تک پہنچنے کے لیے ناکافی ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مال، اولاد اور دیگر چیزوں کی مصیبتوں میں مبتلا کر کے اس مرتبے تک پہنچا دیتا ہے۔ کیا کمال کی بات ہے، اللہ کی بارگاہ میں بندے کا ایک مقام لکھا ہوتا ہے، اس کو ادھر پہنچنا ہے مگر وہ اپنے اعمال کے ذریعے نہیں پہنچ پا رہا ہوتا، تو اللہ کریم اس پر کوئی مصیبت بھیجتا ہے تاکہ وہ صبر کر کے وہ مقام پالے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم پر اگر کوئی مصیبت آئی ہے اور ہم صبر کریں تو ہمارے درجے بلند ہوں گے، اور ناشکری کر کے ہم اس درجوں کو، اس برکت کو بھی جو ہے وہ کھو دیتے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ باری ڈڈیال والوں کی ہے، ان صحابی کا نام بتائیں جو دودھ کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ آج بہت سارے ناظرین جو دودھ کا کام کرتے ہیں ان کی دل جوئی ہوگی، دودھ کا کاروبار کرنے والے صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بتائیں۔ حضرت سیدنا مقدام بن معدی کارب رضی اللہ تعالی عنہ دودھ کا کاروبار کیا کرتے۔ حضرت سیدنا مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ دودھ کا کاروبار کیا کرتے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ چلیں جناب، لاہور والوں سے سوال ہے، امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کے آئمہ، امام صاحبان اور موذنین کو جنت میں کس طرح کے گھر ملیں گے؟ ماشاءاللہ، مسجدوں کے جو امام ہیں، موذنین ہیں، ان کا ادب بھی کرنا ہے، ذرا ان کا درجہ سنیے گا۔ آگے بڑھتے رہو، یہ تو تھی ابتدا۔ العلم نور، جلدی کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات سفر فرما رہے تھے کہ آپ نے موتیوں کے بنے گنبد نما خیمے ملاحظہ فرمائے، تو آپ نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے عرضی کی کہ یہ خیمے، یہ جو میں نے محلات دیکھے یہ کن کے لیے ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے آئمہ اور مؤذنین کے لیے ہیں۔ سبحان اللہ، موتیوں سے بنے ہوئے گنبد نما خیمے بھی دیکھے جن کی مٹی مشک کی تھی، اور جبریل امین نے عرض کی کہ حضور یہ آپ کی امت کے آئمہ اور مؤذنین کے لیے ہیں۔ سبحان اللہ، جواب درست دے دیا ہے۔ بتائیے روز محشر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کیا ہوگی؟ روز محشر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براق پر سوار ہوں گے، اور آپ کے سوا کوئی نبی علیہ السلام کسی سواری پر سوار نہیں ہوں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام روز محشر ان کی سواری براق ہوگی، اور آپ کے علاوہ کوئی بھی براق پر سوار نہیں ہوگا۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ لاہور والوں سے سوال ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سخت تکلیف کے وقت کیا فرمایا کرتے تھے؟ کمر باندھ لی، مل گیا رہنما۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سخت تکلیف کے وقت یہ کلمات پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا رب العالمین ورب العرش الکریم،
لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش العظیم، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے کہ جو عزت والا اور حکمت والا ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے کہ جو عالمین کا رب اور عرش کریم کا رب ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے کہ جو آسمان، جو تمام روئے زمین کا رب اور عرش عظیم کا رب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جواب درست دے دیا ہے۔ بڑی پیاری دعا ہے، میں چاہتا ہوں میں پڑھا دیتا ہوں، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ کچھ تکلیفوں میں ہوں گے۔ نبی پاک کی دعا ہے، مقبول دعا ہے، آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا رب العالمین رب العرش الکریم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش العظیم۔ آمین۔ اللہ پاک ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے۔ جناب آخری سوال اس سیگمنٹ کا، اور وہ ہے ڈڈیال والوں سے، دھوکہ، ناحق یتیم کا مال کھانا اور خیانت اور چوری کرنے کا کیا وبال ہے؟ لوگ یتیم کا مال کھا جاتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، غور سے سنیے۔ حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ دھوکہ، ناحق یتیم کا مال کھانے، خیانت کرنے اور چوری کرنے سے جہاد، حج، عمرہ اور صدقہ قبول نہیں کیا جاتا۔ اللہ اکبر، عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ہمیں ان بری عادتوں سے محفوظ رکھے۔ جواب درست دے دیا جناب۔ یہاں تو دونوں ٹیموں کی تیاری بڑی زبردست ہے، کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ اب یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے سوال کریں گے، دیکھیں یہاں موجود اسلامی بھائیوں میں کون جواب دیتا ہے اور تحفہ لیتا ہے۔ جی سوال بہت پیارا ہے، اور یہ سوال ایسے صحابی رسول کے بارے میں ہے کہ کمال ہے۔ سبحان اللہ، کہ وہ کون سے صحابی ہیں جن کے نکاح میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیاں آئی تھیں؟ ہمارے تاجران بھی آئے ہیں، ان میں سے بھی کوئی جواب دینا چاہیں تو یہ بھی دے سکتے ہیں۔ نبی پاک کے 2 شہزادی، اچھا اس پہ ایک وضاحت ضروری ہے کہ یکے بعد دیگرے، جی پہلی ایک صاحبزادی کا وصال ہوا، پھر دوسری صاحبزادی نبی پاک نے ان کے نکاح میں دی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محمد انیس صبا اللہ خانہ نام ہے میرا، ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کرتا ہوں میں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، انیس بھائی کا یہ جواب تو درست ہے، مگر یہ بہت اچھے ناطخواں بھی ہیں۔ میں چاہوں گا انہوں نے مائک پکڑا ہے تو ایک تھوڑا سا اور امتحان لے لیں۔ یہی والا شعر جس میں اعلیٰ حضرت نے سیدی حسین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بڑی پیاری بات لکھی، اگر وہ شعر بھی سنا دے طرز میں۔ تھوڑا سا مجھے وہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، اللہ 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 اللہ، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لے نور کا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ سبحان اللہ۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلیں جناب، ہمارے تاجران آئے ہیں، ایک سوال ان سے اور کر لیتے ہیں، تھوڑا سا آسان سوال کر لیتے ہیں۔ ان صحابی کا نام بتائیں جو افضل البشر بعد الانبیاء، یعنی سارے نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل جو ہستی ہیں، ان صحابی رسول کا نام بتائیں گے۔ چلیں، نام بھی بتائیں گے، کیا کرتے ہیں یہ بھی بتائیں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماشاءاللہ، یار رسول اللہ، یار رسول اللہ۔ میں محمد رفیق شیوانی، ماشاءاللہ، اور بزنس چلڈرن گارمنٹس۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ کیا بات ہے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جواب درست دے دیا ہے، ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ انہیں مختصر فتاوی اہل سنت جو کتاب ہے مکتب المدینہ کی، یہ دیا جائے گا، اور ساتھ میں انشاءاللہ متبرک چیزیں بھی انشاءاللہ پیش کی جائیں گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلیں جناب، کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور پھر اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ جی
مدنی چینل کا سلسلہ ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے، اللہ پاک اسے اور برکتیں عطا فرمائے۔ ایک عرض تھی اس حوالے سے کہ جس طرح اس میں سیگمنٹ ہوتا ہے بہترین دوست، اسی طرز پر ایک سلسلہ مثالی شخصیات بھی ہونا چاہیے۔ جس طرح کتابوں کا تعارف ہمیں مل رہا ہے، اسی طرز پر علماء اہل سنت کا تعارف بھی ہو جائے، جس میں 5 آپشن جو ہوتے ہیں اس میں ایک میں ان کی تاریخ ولادت آ جائے، ایک میں تاریخ وفات آ جائے، ایک میں ان کا وطن آ جائے، اور ایک میں ان کی عمر کتنی ہے یہ آ جائے، ایک میں کچھ کارنامے جو انہوں نے کیے ہیں، چند ایک خصوصیات یا کارنامے، اس طرح وہ چیزیں آ جائیں، تو اس طرح علماء اہل سنت کا تعارف جو ہے وہ بھی عوام تک پہنچے گا۔ ماشاءاللہ بڑا اچھا مشورہ ہے، اور یہ ہم نے پچھلے سلسلوں میں کچھ کیا بھی تھا تحریر کے طور پر، مگر اس کو انشاءاللہ اس سیگمنٹ کے طور پر امید ہے کہ آپ کا مشورہ ہماری مجلس نے نوٹ کر لیا ہوگا۔ ایک اور کال شامل کرتے ہیں۔ عبدالحبیب بھائی، ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ بہت ہی خوبصورت ہے، اور میں کو ایک ناقص مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایک سیگمنٹ کیا جائے، جس سیگمنٹ کا نام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت پر سوال جواب کیے جائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ جناب سید صاحب کی طرف چلیں گے۔ جی، فیس بک پر ہمارے ایک اسلامی بھائیوں مشورہ دے رہے ہیں کہ جو آپ مختلف زبانوں میں بیانات وغیرہ کرتے ہیں، اگر یہ ایک دن پہلے بتا دیا جائے تو مثال کے طور پر اگر آپ پٹھانی زبان میں پشتو زبان میں بات کریں گے، اگر ایک دن پہلے بتا دیا جائے تو پھر ہم اس SMS کے ذریعے بہت سارے پٹھان اسلامی بھائیوں کو اس طرف ترغیب دلا سکتے ہیں۔ یہ اچھا آئیڈیا ہے، اس کو انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہم پلان کر لیں گے۔ آج تو امت کے رنگ ذہنی آزمائش کے سنگ ہوگا، مگر کوئی اور اسلامی بھائی کریں گے، وہ کون کریں گے اور کیوں کریں گے یہ وقت آنے پر آپ کو بتائیں گے۔ آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ علم نور ہے۔ جناب دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں کے 10-10 نمبر ہیں، غلطی کوئی نہیں کی ہے۔ اب چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے عشق کے بول۔ بہت خوبصورت اشعار ہوتے ہیں۔ العلم نور، العلم نور۔ جناب لاہور والوں سے سوال ہے، الروح فدا کا فزد حرقا، یک شولہ دیگر برزن عشقا۔ الروح فدا کا فزد حرکا، یک شولہ دیگر برزن عشقا، مورا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا۔ مورا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ الروح فدا کا فزد والوں سے سوال ہے، یا قافلتی زیدی اجلک رحم بر حسرت تشنا لبک۔ یا قافلتی زیدی اجلک رحم بر حسرت تشنا لبک، مورا جیرا لرجے درک درک طیبہ سے ابھی نہ سنا جانا۔ مورا جیرا لرجے درک درک طیبہ سے ابھی نہ سنا جانا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ یا قافلتی زیدی
یہ کلام کمال کا ہے، 4 زبانوں میں ہے اور کیا خوبصورت بحر رواں ہے۔ اب اس شعر کا جو تھیم ہے وہ یہ ہے کہ اے قافلے والو، تھوڑا مدینے کا جو سٹے ہے اس کو اور بڑھا دو، ابھی جانے کی بات نہ کرو۔ یہ بات سن کر میرا دل جو ہے وہ دھڑک رہا ہے، زور زور سے دھڑک رہا ہے۔ مورا جیرا لرجے دھڑک دھڑک تہبا سے ابھی نہ سنا جانا، جانے کی بات مت سناؤ، اپنے سفر کو اپنے سٹے کو اور بڑھا دو۔ کیا بات ہے جناب۔ لاہور والوں کی باری ہے۔ لب کھلیں گل جھڑیں فضا مہکے، لب کھلے گل جڑیں فضا مہکے، تم پہ قرباں میں خوش مقال آقا، تم پہ قرباں میں خوش مقال آقا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ حق کے پیارے ہیں آپ اور پیارا، حق کے پیارے ہیں آپ اور پیارا، آپ کا رب ذوالجلال آقا، آپ کا رب ذوالجلال آقا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ صحبت داغے جگر سے کبھی جی بہلاتا، الفت دست و گریباں کا تماشا کرتا، الفت دست و گریباں کا تماشا کرتا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ آنکھ اٹھتی تو میں جھجلا کے پلک سی لیتا، آنکھ اٹھتی تو میں جنجلا کے پلک سی لیتا، دل بگڑتا تو میں گھبرا کے سنبھالا کرتا، دل بگڑتا تو میں گھبرا کے سنبھالا کرتا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، ہاشا غلط غلط یہ ہوس بے بسر کی، ہاشا غلط غلط یہ ہوس بے بسر کی ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی، کیا پیارا شعر ہے۔ پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ مجرم بلائے شوق روکے نہ رکے، پاؤں اٹھائے نہ اٹھے، کیسی مشکل میں ہے اللہ تمنا یہ دوست، ایسی مشکل میں ہے اللہ تمنا یہ دوست۔ جواب درست دے دیا ہے۔ تاج والوں کا یہاں خاک پہ ماتھا دیکھا، تاج والوں کا یہاں خاک پہ ماتھا دیکھا، سارے داراؤں کی دارا ہوئی دارائی دوست، سارے داراؤں کی دارا ہوئی دارائی یہ دوست۔ جواب درست دے دیا ہے۔ چلے جناب ماشاءاللہ، یہاں تو زبردست تیاری ہے، دونوں ٹیمیں بالکل پورے صحیح جواب دے رہے ہیں۔ اب یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے شعر سنتے ہیں، دیکھیں کون سناتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کا بہت پیارا شعر ہے۔ ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، محمد زیانہ، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ جواب درست دے دیا جناب۔ امیر اہل سنت کا نعتیہ دیوان وسائل بخشش انہیں تحفے میں دی جا رہی ہے، اور ساتھ میں آر حضرت رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک کی چادر کا ٹکڑا۔ ماشاءاللہ۔ چلے جناب ایک اور اسی کلام کا شعر سن لیتے ہیں۔ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ انہیں بھی تحفہ پیش کیجئے جناب۔ ذوق نعت شہنشاہ سخن مولانا حسن زادہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا نعتیہ دیوان۔ ماشاءاللہ۔ چلے نیچے جو اسلام میں موجود ہے اسی کلام کا مقطع سنا دیں۔ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ جواب درست دے دیا ماشاءاللہ۔ پیش کیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل قالین مسجد نبوی کا مبارک حصہ اور مبارک پانیوں کا مجموعہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلے جناب ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، پھر اسکور بورڈ کی طرف چلیں گے۔ میرا نام سید اشفاق تاریہ ہے، میں ڈیرہ غازی خان سے عرض کر رہی ہوں۔ عبد الحبیب بھائی، ہمیں آپ کا پروگرام ذہنی آزمائش سے بہت سارا علم بھی سیکھنے کو ملتا ہے، ہمیں وہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے جو ہمیں معلوم نہیں ہوتا، اور میرا ناقص مشورہ یہ ہے کہ جو پچھلے سیزن میں محاورات والا سیگمنٹ ہوا تھا وہ بھی اس بار ہونا چاہیے۔ جزاک اللہ خیرا۔ چلے ماشاءاللہ
माशाल्लाह मशवरे भी आना शुरू हो गए हैं। मजलिस ये सारे मशवरे नोट करती रहे, फिर हम इंशाल्लाह बदरी मशवरा करेंगे। एक और कॉल दीजिएगा। माशाअल्लाह, ज़हनी आजमाइश मरहबा, दिलों का चैन आ गया। तो मेरी एक मदनी रिक्वेस्ट या मशवरा जो भी समझे, ये है कि पहले जो बताते हैं कि ये टीम कैसे पहुंची, कल क्या हुआ था, वो उसकी जगह पे एक राउंड और बढ़ा दे तो माशाल्लाह मदीना मदीना हो जाएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो ये मशवरा कबूल फरमा लीजिए। चलें, बहुत शुक्रिया, आप सबने अपने मशवरे हमें अता फरमाए। अब चलते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब और देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जी माशाल्लाह, दोनों तरफ के इस्लाम भाई के 20-20 नंबर हैं। अगला सेगमेंट है फतावाए अहले सुन्नत। मैं सलमान भाई को दावत दूंगा कि हमारे मंच पर आएं और मैं चाहता हूं कि फतावा अहले सुन्नत सेगमेंट जो है वो सलमान भाई करेंगे इंशाल्लाह, और हमारे इस्लाम भाई इसका जवाब देंगे। 2-2 सवालात होंगे। बड़ा ही प्यारा सेगमेंट है। मुफ्तियान किराम ने शरई अहकाम पर जो सवालात किए उसके जवाबात क्या खूबसूरत हमें मिलते हैं और हमें इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जी सलमान भाई, 2-2 सवाल हैं दोनों टीमों के लिए और आप इंशाल्लाह करेंगे। हर जवाब पर 2 नंबर है माशाल्लाह। जी, पहला सवाल है, आप ये बताइए कि कोई मर्द अगर लोहे, तांबे या पीतल की अंगूठी पहनकर नमाज पढ़े तो उसकी नमाज का क्या हुक्म है, बताएं। फतावा अहले सुन्नत में इसका क्या जवाब लिखा है? लाहौर वाले जवाब देंगे। मर्द के लिए ऐसी अंगूठी की जो चांदी की हो, 4.5 माशे से कम हो और 1 नग वाली हो, वो जायज़ है। इसके अलावा बकिया सोने, तांबे, पीतल वगैरह की जो अंगूठियां हैं और किसी दात की, ये मर्द के लिए पहनना नाजायज़ और हराम है। अगर ये पहनकर नमाज पढ़ी तो नमाज मकरूह तहरीमी और वाजिबुल अयादा, और इस शख्स पर वाजिब है कि तौबा करे और दोबारा जो नमाजें हैं वो दोहराए और तर्के वाजिब का गुनाह भी मिले। और आइंदा ऐसी अंगूठी ना पहने। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। बहुत सारे अंगूठी पहनने वालों को शरई रहनुमाई भी मिल रही होगी, गौर से सुनना है। जी माशाल्लाह। जी, डडियाल वालों से सवाल है, ये बताइए नमाज जनाजा के बाद मैयत का चेहरा देख सकते हैं? फतावा अहले सुन्नत में इसका क्या जवाब लिखा हुआ है? जी हाँ, नमाज जनाजा से पहले और नमाज जनाजा के बाद मैयत का चेहरा देखने में कोई कबाहत नहीं है। अलबत्ता इस बात का ख्याल रखा जाए कि नमाज जनाजा मैयत की तदफीन में ताख़ीर न हो कि शरन मना है। चले, आपने कुछ थोड़ी इसमें अल्फाज की तब्दीली की है, लेकिन मजमून दुरुस्त है, जवाब दुरुस्त मान लिया जाता है। अगर आप पढ़ के पूरा सुना दे तो प्रॉपर हो जाए। जी, जवाब है जी हाँ, जनाजे से पहले और बाद में मैयत का चेहरा देख सकते हैं, मगर इस बात का ख्याल रखा जाए कि इससे मैयत की तदफीन में देर ना हो, कि शरीयत ने तदफीन में जल्दी करने का हुक्म फरमाया है और बिला जरूरत ताखीर करने से मना फरमाया है। ठीक है जी। लाहौर वालों से सवाल है, ये बताइए कि अगर किसी ने ठेकेदार को फर्नीचर बनाने का ठेका दिया, पैसे और वक्त भी तय कर लिया कि इतने वक्त बाद बनाकर देना है, रकम भी तय होती है कि इतने पैसे एडवांस दिए जाएंगे और इतने पैसे बीच में देने होंगे। अब अगर ठेकेदार 2-4 महीने काम लेट कर दे तो क्या इसके पैसे काटे जा सकते हैं या नहीं? फतावा अहले सुन्नत में इसका क्या जवाब लिखा हुआ है? ये तो हमारे ताजरान के लिए बड़ा कमाल का सवाल है, कई बिल्डर भी यहाँ बैठे हुए हैं। चलें जनाब। ये माली जुर्माने की सूरत है और इस्लामी तालीमात में जो माली जुर्माना है ये नाजायज़ है, यही अनाफ का मौक़िफ़ है। लिहाजा ऐसे मामलात को जो है फ़ाहम व तफ़हीम से हल करना चाहिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी, डडियाल वालों से सवाल है, ये बताइए क्या हुसूल बरकत के लिए आबे ज़मज़म शरीफ को कब्र या कफन वगैरह पर छिड़क सकते हैं? फतावा अहले सुन्नत में इसका क्या जवाब लिखा है, बताइए। मशवरा जरूर कीजिए, मगर 25 सेकंड के अंदर कीजिए। जी हाँ, मुतबर्रिक चीज़ों से बरकत हासिल करना शुरू से मुसलमानों में राइज है। यहाँ तक कि मुसलमानों बल्कि सहाबाए किराम, उलमाए किराम ने बहुत सारी मुतबर्रिक चीज़ों को अपने कब्र में रखने की वसीयत भी फरमाई है।
لہٰذا حصول برکت کے لیے زمزم شریف کو قبر یا کفن پر چھڑک سکتے ہیں؟ جواب درست دے دیا ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اور اس سیگمنٹ کے اندر دونوں ٹیموں نے درست جواب دے کر اس سیگمنٹ کے پورے نمبر حاصل کر لیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یہ کتاب بھی ماشاءاللہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر. بہت شکریہ سلمان بھائی. فتاوی اہل سنت جو کتاب ہے اس پہ بہت سارے فتاوی موجود ہیں، آپ اسے حاصل کر سکتے ہیں اور اس کی برکتیں لوٹ سکتے ہیں. جی علم کا دریا ہوا گئے موجزن تحریر میں، علم کا دریا ہوا ہے موجزن تحریر میں، جب قلم تو نے اٹھایا، جب قلم تو نے اٹھایا، اے امام احمد رضا فیض رضا جاری رہے گا، بولو فیض رضا جاری رہے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلے جناب اب چلتے ہیں ایک بار پھر اسکور بورڈ کی جانب، اور اس سیگمنٹ کے بعد دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. ناظرین کمال یہ ہے کہ اب تک کسی ٹیم نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، دونوں ٹیموں کے برابر 24 نمبر ہیں. بڑا پیارا سیگمنٹ جس کا نام ہے بہترین دوست. العلم نور، العلم نور. بہترین دوست سیگمنٹ میں کتاب، بہترین دوست ویسے کتاب ہی ہے، اور علم دین سے لبریز کتاب ہو تو کیا بات ہے، اس کی پہچاننا ہے کتاب کو. اس سیگمنٹ میں یہ بھی سیکھیے کہ آپ کو کتابوں کے بارے میں کتنی معلومات ہے. اب چلتے ہیں لاہور کی طرف. آپشن ہے 5. بتائیے اس سیگمنٹ میں آپ کو کون سا آپشن چاہیے؟ جی نمبر 4. بتائیے 4 نمبر کے پیچھے کیا ہے؟ صفحات ہیں اور 59 صفحات ہیں. چاہیں تو جواب دے کر 5 نمبر حاصل کر سکتے ہیں. ثبوت حلال کے طریقے. جواب درست دے دیا ہے. اس رسالے میں امام اہل سنت نے یہ بیان فرمایا کہ رویت کی کون سی صورتیں شرعی اعتبار سے مقبول ہیں اور کون سی نامقبول. ساتھ ہی ایسے 7 طریقے جو عوام میں مروج ہیں، غلط طریقے جو عوام میں رائج ہیں، ان کے بارے میں بھی احادیث کریمہ اور عبارات فقہا کے ذریعے باطل قرار دیا. تو ثبوت ہلال کے طریقے یہ کتاب جواب درست دے کر لاہور والوں نے 5 نمبر حاصل کر لیے ہیں. ڈڈیال والوں کی باری ہے. جی نمبر 2. فیس بک پر ہمارے کچھ کمنٹ چل رہے ہیں، اس میں ایک غیر مسلم ہے وہ اسلام قبول کرنا چاہ رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو جو مجھے سن رہے ہیں میں جس طرح دہراتا جاؤں آپ دہراتے جائیں. آپ کا مذہب کیا ہے مجھے پتا نہیں ہے، لیکن آپ یہ کہیں گے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. میرے ساتھ مل کر سب پڑھ لیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ بھی آپ کہہ دیجئے جو بھائی مسلمان ہونا چاہ رہے ہیں، اب تو ہو گئے ماشاءاللہ، کہ میں اپنے سابقہ مذہب سے توبہ بھی کرتا ہوں. آپ کو اسلام میں مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں. اپنا فون نمبر بھی ہمیں آپ بھیج دیجئے جس ملک میں بھی آپ ہیں. انشاءاللہ ہمارے اسلام پہ آپ سے رابطہ کریں گے اور آپ کو اسلام کی ابتدائی تعلیمات بھی انشاءاللہ ہم پیش کریں گے. مرحبا، ویلکم ان اسلام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی جناب اچھا کیا کہ یہ بھی شرعی حکم ہے. یہ سید صاحب نے بالکل بیچ میں انٹرپٹ کر دیا. چلیں اس بہانے یہ شرعی حکم سمجھ لیں کہ جب کوئی شخص آپ کو یہ کہے کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے تو لوگ اس کو لے کر مسجد میں جا رہے ہوتے ہیں، امام صاحب کے پاس پہنچا رہے ہوتے ہیں. یہ تاخیر نہیں کر سکتے. جیسے ہی وہ کہے آپ فوراً اسے کلمہ پڑھا دیں، توبہ کروا دیں اس کے مذہب سے. پھر بے شک امام صاحب کے پاس لے جائیں، وہ انہیں تعلیمات دیں، سمجھائیں، لیکن کفر پر یعنی اس کے کفر کو باقی رہنے والا کام نہیں ہونا چاہیے. کچھ دیر بعد کچھ لوگ کہتے ہیں جمعے کی نماز میں کلمہ پڑھائیں گے. فوری طور پہ رائٹ اوے اسے کلمہ پڑھائیں، اسے توبہ کروائیں تاکہ وہ اسلام میں داخل ہو جائے. ماشاءاللہ. جی ڈڈیال والوں کے 5 آپشن دکھائیے. ماشاءاللہ بڑی خوشخبری ملی آج ہمیں الحمدللہ. صفحات چلیں جناب، ان کو بھی صفحات پتہ چل جائیں گے. 1558 صحیح جواب، انہیں بھی 5 نمبر دلا دے گا. الہدایہ. الہدایہ جواب بالکل درست دے دیا ہے جناب. یہ علی بن ابو بکر الفرغانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، 4 جلدوں پر مشتمل ہے، فقہ کے موضوع پر کتاب ہے اور 1558 صفحات ہیں. بالکل صحیح جواب دے کر انہوں نے بھی 5 نمبر حاصل کر لیے ہیں. لاہور والوں کی باری ہے. نمبر 4. نمبر 4.
नंबर 2। सफ़हात मालूम होने के बावजूद रिस्क नहीं लिया। 2 जिल्दें हैं। सफ़हात दोबारा देख कितने? सफ़हात दोबारा दिखाइए। 1423 सफ़हात और 2 जिल्दें। सही जवाब 4 नंबर देगा, रिस्क मत लीजिएगा। सही बुखारी। आपने कहा सही बुखारी। अगर आपका ये जवाब दुरुस्त होता तो आपको 4 नंबर मिल जाते, मगर आपसे गलती हो गई है। ये सही मुस्लिम है और इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज कुशैरी रहमतुल्लाहि ताला ने लिखी अरबी ज़बान में 1423 सफ़हात हैं। हदीस शरीफ की किताब है और ये मिस्टेक हो गई, जल्दी में बाज़-औक़ात 1 नंबर भी नहीं ले सके। मौका मिला डडियाल वालों को आगे जाने का। जनाब बताइए, ऑप्शन दीजिए। नंबर 2। नंबर 2 मौजू, सीरत के मौजू पर ये किताब है। नंबर 1। 1 नंबर के पीछे क्या ऑप्शन है? सफ़हात। सिर्फ 37 सफ़हात की ये किताब है, सीरत के मौजू पर है। सही जवाब इन्हें भी 4 नंबर दिला देगा, गलती पर कोई नंबर नहीं मिलेगा। मौजू क्या था? मौजू का डब्बा? मौजू का डब्बा सीरत था। तीन सेकंड रह गए हैं, जल्दी करें वरना एक ऑप्शन खुल जाएगा। सीरत फारूक आज़म। अल्लाह अकबर, गलती भी दोनों ने साथ ही की है। थोड़ा आगे जाते 2-3 नंबर ही ले लेते, कुछ ना ले सके। ये अश्कों की बरसात अमीर अहले सुन्नत का रिसाला 37 सफ़हात पर मुश्तमिल कमाल का रिसाला है और इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला की सीरत पर शानदार रिसाला। ये कमाल हुआ कि दोनों टीमों ने एक बार कोई भी नंबर हासिल नहीं किया, फिर मुकाबला बराबर हो गया। नाजरीन, इससे पहले के स्कोर बोर्ड की तरफ चलें, हम इंशाल्लाह एक कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। मोहम्मद सदाम हुसैन अतारी वेहाड़ी से अर्ज कर रहा हूँ। अब्दुल हबीब भाई माशाअल्लाह अज़्ज़वजल सिलसिला ज़हनी आजमाइश बहुत अच्छा लग रहा है। टीम्स के इस्लाम भाइयों से अर्ज है कि अगर जवाब कुछ ठहर कर दिए जाएं तो मदीना मदीना। जज़ाकल्लाहु खैरा। टाइम भी चल रहा होता है, जवाब ठहर के देंगे तो टाइम ना निकल जाए, लेकिन बहरहाल वाज़े तरीके से देना चाहिए ताकि हाजरीन नाजरीन सबको समझ भी आए। अच्छा, अच्छी कॉल थी। स्कोर बोर्ड देखते हैं, हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब दोनों टीमों के 29 नंबर हैं, 3 सेगमेंट बाकी हैं जो कभी भी पासा पलट सकते हैं। एक बड़ा ही प्यारा सेगमेंट जो सारी दुनिया में अल्लाह की रहमत से पसंद किया जा रहा है और उसमें हमारी नीयत भी बड़ी अच्छी है कि जान है तो जहान है। अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर। नाज़रीन, इस सेगमेंट को किस लिए शुरू किया गया? ताकि लोग ट्रैफिक के कवानीन का ख्याल रखें, अपनी और अपने प्यारों की जान की हिफाजत करें, दूसरे मुसाफिरों की जान की हिफाजत करें। ना ट्रैफिक के कवानीन पर अमल ना करने की सूरत में हादसात होते चले जाते हैं और लोग दुनिया से चले जाते हैं, माजूर हो जाते हैं, बड़ा नुकसान उठाते हैं। तो इस नीयत से भी ये सेगमेंट हमने किया है। दुनिया में जहाँ कहीं है ट्रैफिक के इशारों की पिक्चर ले लें, पहचानें, अपने बच्चों को याद करवाएं कि ये इशारा किस चीज़ का है। लाहौर वालों की बारी है, बताइए ये इशारा। जनाब, तेज चढ़ाई। जनाब, इस इशारे का मतलब यह है कि ये तेज चढ़ाई है। ये अलामत अक्सर पहाड़ी इलाकों में लगी होती है और इस अलामत को देखते ही गाड़ी को उसके मुताबिक गियर में डालना होता है ताकि गाड़ी बआसानी ऊपर चढ़ जाए, वरना गाड़ी की रफ्तार या गियर दुरुस्त ना होने की सूरत में हादसा भी रूनुमा हो सकता है। तो इस जैसे ही ये साइन आ जाए, आप समझ जाएं कि अब चढ़ाई है, तो अपने आप को अलर्ट भी कर लें और गियर के हवाले से भी जो बताया गया उस पर अमल करें। जवाब दुरुस्त दे दिया जनाब। जी, डडियाल वालों की बारी है। जीत या हार मकसद नहीं है तेरा। इसका क्या मतलब है? आगे अस्पताल है, हंगामी हालात में इमदाद मिल सकती है। आगे हॉस्पिटल है जहां हादसात में हंगामी हालात में इमदाद मिल सकती है। ये इंडिकेशन होता है, इशारा होता है कि कुछ देर बाद आगे हॉस्पिटल है। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। जी, लाहौर वालों की बारी है। लाजमी गोल चक्कर।
جناب لازمی گول چکر یہ راؤنڈ اباؤٹ کے لیے ہوتا ہے. اس علامت والی جگہ پر نہایت احتیاط کے ساتھ گاڑی چلانی ہوتی ہے اور اگلی گاڑی جس کی طرف سے خدشہ بھی ہوتا ہے کہ اس طرف آ جائے اس طرف سے بچنا چاہیے ورنہ حادثہ ہو سکتا ہے. ایک ویڈیو بھی آپ کو بتاتے ہیں تاکہ اس ویڈیو سے آپ کو اندازہ ہو کہ یہاں احتیاط نہ کرنے کی صورت میں کیا کچھ ہو جاتا ہے. جی گھر سے میں ہوں چلا. اب اس گاڑی نے ٹرن لینا ہے اور جب یہ گاڑی ٹرن لیتی ہے تو بعض اوقات دوسری گاڑیاں بھی آ جاتی ہیں. تو ہمیں اس بات کا احتیاط کرنی ہے کہ ہم نے گاڑی بڑی احتیاط سے چلانی کیونکہ سگنل نہیں ہوتے اور اس میں ایکسیڈنٹ ہونے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے. جی اب باری ہے ڈڈیال والوں کی. بتائیے یہ اشارہ کون سا ہے؟ جی پتھروں کے اڑ کر لگنے کا. جی ایسی جگہوں پر آپ نے گاڑی احتیاط سے چلانی ہے کیونکہ آس پاس پتھر پڑے ہوتے ہیں اور گاڑی کے ٹائر سے لگ کر وہ اچھل جاتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ سیگمنٹس اسی لیے شامل کیے گئے ہیں کہ آپ اس کے بارے میں جانیں اور پھر اس کو احتیاط کے ساتھ اپنی سواری چلائیں. اللہ پاک تمام مسافروں کی حفاظت فرمائے اور خیر سے منزل مقصود تک پہنچائے. اب دونوں ٹیمیں آگے آئیں گی انشاءاللہ. وقت ہوا ہے ہم نعت خوانی بھی کریں گے, نیک اعمال کا جائزہ بھی ہوگا اور انشاءاللہ عز و جل پھر آپ کی کالز بھی سلسلے میں شامل کریں گے. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 72 نیک اعمال میں سے 56 یومیہ نیک اعمال ہیں. آئیے ان کا جائزہ لیتے ہیں. اچھی نیتیں کیں, 5 نمازیں با جماعت ادا کیں, ہر نماز سے پہلے نماز کی دعوت دی, رات میں سورہ ملک پڑھ یا سن لی, ہر نماز کے بعد آیت الکرسی, تسبیح فاطمہ, سورہ اخلاص پڑھی, کنز الایمان سے 3 آیات یا صراط الجنان سے 2 صفحات ترجمہ اور تفسیر پڑھ یا سن لیے, شجرے کے اوراد پڑھے, 313 بار درود شریف پڑھے, آنکھوں کو گناہوں سے بچایا, کانوں کو گناہوں سے بچایا, فضول نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھیں, 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب پڑھی, اذان و اقامت کا جواب دیا, غصے کا علاج کیا, اپنا جائزہ کیا, اپنے نگران کی اطاعت کی, آپ اور جی کہہ کر بات کی, مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھا یا پڑھایا, عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچ گئے, 2 گھنٹے دینی کاموں پر صرف کیے, فجر کے لیے جگایا, دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچے, گھر درس ہوا, مسجد درس دیا یا سنا, سنت کے مطابق لباس پہنا, زلفیں رکھنے کی سنت پر عمل کیا, 1 مشت داڑھی ہے, گناہ ہونے کی صورت میں فوراً توبہ کی, سنت کے مطابق کھانا کھایا, مسلمانوں کو سلام کیا, کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا, ظہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی, تہجد یا صلاۃ اللیل پڑھی, اوابین یا اشراق و چاشت پڑھی, عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ پڑھی, 12 دینی کاموں میں سے 1 دینی کام کی ترغیب دلائی, دوسروں سے چیزیں مانگ کر تو استعمال نہیں کی, جھوٹ, غیبت اور چغلی سے بچے, کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا, ذاتی دوستی تو نہیں کی, وقت پر قرض ادا کر دیا, عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی دل تائید نہ کرے, صفائی اور سلیقے کا خیال رکھا, مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی, بعد فجر تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کی, کچھ نہ کچھ جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی, چوک درس دیا یا سنا, والدین اور پیر و مرشد کو ایصال ثواب کیا, اسراف سے بچے, ٹریفک قوانین کی پابندی کی, تنظیمی طریقہ کار کے مطابق مسئلہ حل کیا, زبان کے گناہوں سے بچے, فضول باتوں سے بچے, مذاق, مسخری, طنز, دل آزاری اور قہقہا لگانے سے بچے, امامہ شریف باندھا, ماں باپ کا ادب کیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال اخلاص کے ساتھ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. صلی اللہ علیہ رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں. قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں. بن مانگے دیا اور ابتدا دیا، بن مانگے دیا اور ابتدا دیا. دامن میں ہمارے سمایا نہیں. بن مانگے دیا اور ابتدا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں. اور ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، رحمان ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں. بن مانگے دیا اور ابتدا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں. اور ان کا تو شیار قریبی ہے، مائل بکرم ہی رہتے ہیں. ان کا تو شیار قریبی ہے، ان کا تو شیار قریبی ہے. مائل بکرم ہی رہتے ہیں، مائل بکرم ہی رہتے ہیں.
جب یاد کیا اے صلی اللہ وہ آ ہی گئے تڑپایا نہیں جب یاد کیا اے صلی اللہ وہ آ ہی گئے تڑپایا نہیں بین مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سرایا نہیں اور خورشید قیامت کی تابش منا کے قیامت بھی ہوگی خورشید قیامت کی تابش منا کے قیامت بھی ہوگی مانا کے قیامت ہی ہوگی ہم ان کے ہیں گھبرائے کیوں ہم ان کے ہیں گھبرائے کیوں کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں ہم ان کے ہیں گھبرائے کیوں کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں بین مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سرایا نہیں اور اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ ہزاروں ایسا ہے اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ ہزاروں ایسا ہے خالد پہ ہزاروں ایسا ہے قربان مگر اس ایسا کے قربان مگر اس ایسا کے ایسا بھی کیا تو جتایا نہیں قربان مگر اس ایسا کے ایسا بھی کیا تو جتایا نہیں بین مانگے دیا اور اتنا دیا بین مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں بین مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے
समाया नहीं। कुछ कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं जी। इंशाअल्लाह आप जनूबी भी अल्लाह ताला आपको बरकत दे। आप अच्छा सिलसिला चला रहे हैं। इन 2 घंटे में भी जो है वो लाखों मुसलमानों का गालिब घुमाने के दिल जीत रहे होंगे। इल्म दीन की शमा जलती होती होगी और आपके लिए दुआएं हो रही होंगी। कितनों के दिल जीत रहे होंगे। दिल बहल जाने का भी है और बहुत अच्छा एक जो है वो समा है। अल्लाह ताला आपको मजीद बरकत दे, कुव्वत हिम्मत दे। अर्ज़ थी कि जो ट्रैफिक के जो आप बता रहे इशारे, ये आप जब दिखाते हैं तो वो डिस्प्ले स्क्रीन से हट जाता है। फिर वो आप वीडियो वगैरह वो चला रहे होते हैं तो इशारा आता है, तो कभी कभी पानी पी रहे होते हैं, इधर मुंह कर लिया तो वो इशारा चला गया, तो वो इशारा समझ नहीं आता किसके बारे में हो रहा है। तो अगर साइड में वो इशारा छोटे इसमें फ्रेम में बना हुआ हो और आप जब तक इसकी वीडियो दिखा रहे हो उस इशारे की सवाल जवाब चल रहे हैं, वो इशारा वहाँ पे मौजूद रहे, फिर जो है वो इशारा भले चला जाए। तो ये थोड़ा सा अर्ज थी करनी। गुड आइडिया इंशाल्लाह। उम्मीद है हमारी मजलिस ने नोट कर लिया। अब देखिए नाज़रीन, कल से कॉल्स जो है उसका अंदाज बदल गया है। वरना तकरीबन एक ही कॉल होती थी कि सिलसिला बहुत अच्छा है और मतलब तारीफें बहुत ज्यादा होती थी। आपकी मोहब्बत है, लेकिन जाहिर है कि हम चाहते हैं आपकी कॉल से हम भी कुछ सीखें और आपकी इस कॉल से दीगर मुसलमानों को, दीगर इस्लामी भाइयों को भी जो है वो सीखने को मिले। आज हमारे साथ मिशकात फातिमा है। आप लोगों ने कई कॉल्स की थी तो आज मिशकात आ गई है। मिशकात बेटा खड़े हो जाए। मिशकात आज हमें कुछ सुनाएंगी और खड़े हो जाए माशाल्लाह। मिशकात से हम सवाल करेंगे कि हुरूफ मद्दा कितने हैं, चले बताएं। हुरूफ मद्दा कितने बताएं? 3। कौन कौन से? अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। अरे वाह, सब जोर से कहिए सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताइए कि हरकात किसे कहते हैं? ज़बर ज़े पेश को हरकात कहते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। खड़ी हरकात किसे कहते हैं? खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश। उल्टा पेश। अच्छा, जिस हर्फ पर जज़म हो उसको क्या कहते हैं? साकिन। अच्छा, उसे साकिन कहते हैं। अच्छा, एक दाल नुमा शक्ल होती है उसको क्या कहते हैं? जज़म। उसको जज़म कहते हैं। देखें ये माशाल्लाह मदरसे जा रही हैं तो कायदा सीख रही हैं, तो कहीं दादा मैं आऊंगी और कायदे के सबक सुनाऊंगी। इससे ये मोटिवेशन में देना चाहता हूं कि दावत इस्लामी के मदनी माहौल की बरकत देखें अपने लिए भी। यानी हो सकता है बहुत सारे बड़े इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें मुझे सुन रहे होंगे जिनको शायद ये नहीं पता होगा। हमें कवायद नहीं पता होते, तिलावत करने के मखारिज के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो प्लीज कुरान सीखें और दावत इस्लामी के मदरसे माशाल्लाह इस्लामी बहनों, इस्लामी भाइयों, मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों के लिए मौजूद हैं। चले कलाम नात कौन सी सुनाएंगी? 1-2 शेर सुना दे। चले हस्बी रब्बी सुनाएंगे। चले सुना दे। तेरे सदके में आका सारजहां को नीम मिला, बेदीनों ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी अपनी बहन से बोले उमर, ये तो पता क्या करती थी अपन मेरे आने से पहले क्या चुपके पढ़ती थी। बहन ने जब कुरान पढ़ा, सुन के कलाम रब्बे उला, दिल ये उमर का बोल उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह। सब मिलकर पढ़ेंगे। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूरे मुहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सब बोल दे माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और अब मैं ये सोच रहा हूँ कि ये मिशकात फातिमा को तोहफा दें, दादा की मिल्कियत करें, अब्बू की उनके अब्बू को दे, उनके अब्बू को दे। चलो इनको ले भी जाएं उनके अब्बू के पास, अब्बू के लिए चले जाएं। अब्बू वहाँ बैठे हैं, अब्बू के पास चले भी जाएं। चलो जाओ ले जाएंगे। चलो माशाअल्लाह। मदरी चल के नाजरीन, वक्त हुआ है अब एक बहुत ही प्यारे सेगमेंट का जिसका नाम है अच्छा शहरी। आइए उस सेगमेंट की तरफ चलते हैं। प्रोग्राम है ज़ेनी आज़माई सीजन 12 और सेगमेंट है अच्छे शहरी। जब एक शहरी पौधा लगाता है तो उससे हमसाए, मोहल्ला बल्कि सारे फायदा उठाते हैं। ही इज कंट्रीब्यूटिंग टू ए बेटर लाइफ ऑन अर्थ। इस दरख्त से ऑक्सीजन मिलेगी, साया मिलेगा,
माहौल सरसब्ज होगा और आने वाली नस्लों के लिए बड़ा जबरदस्त तोहफा है। ये दरख्त हमें खाना देते हैं, हमारी हिफाजत करते हैं, जैसे आलूदगी, जमीन से कटाव और सैलाब से हिफाजत होती है। बल्कि जब दरख्त लगते हैं तो परिंदे वहां आ जाते हैं, उन्हें घोंसला मिलता है, घर मिलता है, खुराक मिलती है, गुलहरियां नजर आने लगती हैं। और आज जब दौर बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल होता चला जा रहा है, हर तरफ मशीनों की आवाजें हैं, ये लाइव और ओरिजिनल जानवरों की आवाजें सुनकर मूड रिफ्रेश हो जाता है। बच्चों में बागबानी यानी ट्री प्लांटेशन का शौक पैदा करना बहुत जरूरी है। इस हवाले से खुसूसी वर्कशॉप्स भी करवाई जा सकती हैं। तो जिस हवा में हम सांस लेते हैं, दरख्त उस हवा को साफ करते हैं, ये पानी को साफ करते हैं। याद रहे, जमीन पर रहने वाले 80% जानवरों का मस्कन ये घर, ये दरख्त है। और 1 अरब 60 करोड़ अफराद को जॉब यानी उनका जो रोजी का जरिया है वो ये जंगलात हैं। और तमाम अद्वियात में 25% अहम तरीन अज्जा वो पौधों से हासिल किए जाते हैं। तो आज ये जो शोर है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का, दरख्त और जंगलात ही इसमें सबसे मुमिद मुआविन हैं। सिविक सेंस का मतलब यह हुआ कि हम पौधे लगाएं। वी मस्ट स्टार्ट ए ग्रीन ड्राइव। हमारा प्यारा पाकिस्तान जिसमें जंगलात सिर्फ 3.3% हैं, जबकि ये 12% से ज्यादा होने चाहिए। तो मुहिम ये है कि हमने पौधे लगाने हैं और जो पौधे लग चुके हैं उनकी देखभाल करनी है। इस हवाले से दावत इस्लामी की शजरकारी मुहिम में आप भी हिस्सा बन जाइए। अमीर अहले सुन्नत का शोरा आफाक रिसाला, दरख्त लगाइए, सवाब कमाइए। डाउनलोड कीजिए दावत इस्लामी की ऑफिशियल वेबसाइट से, मकतबतुल मदीना से खरीद भी सकते हैं। जी नाजरीन, दरख्त लगाना ये अच्छे शहरी की निशानी है। और दावत इस्लामी वेलफेयर, जो फैज़ान ग्लोबल रिलीफ फाउंडेशन, जो दावत इस्लामी का एक शोबा है, जिसके तहत इंशाल्लाह प्लांटेशन ट्री के भी काम जो है वो बड़ी तेज़ी से इंशाल्लाह होने जा रहे हैं। फरवरी के अंदर हमारा प्लान है कि पूरे पाकिस्तान में एक ज़बरदस्त ग्रीन पाकिस्तान मुहिम होगी। तो इंशाल्लाह आप भी अपने अतराफ में दरख्त लगाइए और उसको सरसब्ज और शादाब कीजिए। आइए नाजरीन, एक बार फिर स्कोर बोर्ड देखेंगे, आखिरी 2 सेगमेंट फैसला करेंगे कि किस टीम ने अगले राउंड में जाना है। जी जनाब, 33 नंबर है। अगला सेगमेंट है फर्क तलाश करें। जी, फर्क तलाश बाद में करेंगे। पहले आज उम्मत के रंग जहनी आजमाइश के संग हमारे सलमान भाई करेंगे, क्योंकि आज ये हमारे सिलसिले में रौनक बख्शी इन्होंने। हम तो दूसरी बोली बोलने वाले फिर पंजाबी बोलने तो गलतियां भी करते हैं। पक्के पंजाबी हमारे सलमान भाई। तो मैं चाहता हूं कि आज पंजाबी जबान में सलमान भाई हमें मदनी फूल भी सुनाएं और पंजाबी जबान की नात के भी 2-3 शेर सुनाएं। जी जी मैं जी मैं घर आउण जाण दियां कुछ सुन्नतां ते आदाब बयान करना। नंबर 1 बयान फरमाया गया है कि जदों भी बंदा अपने घर आवे तो सब तो पहले सलाम करे। दूजी गल ये बयान की गई है कि जदों बंदा अपने घर दा बूहा लंघदा आवे तो अल्लाह पाक दा नाम जरूर लवे। और अगर ये अपने घर दा बूहा लंघदा आएगा और अल्लाह पाक दा नाम नहीं लेगा तो शैतान भी इहदे नाल ही घर आ जाएगा। तीसरी गल ये बयान की गई है कि जदों भी किसी के घर जाना होवे तो ओहदे घर जाण तो पहला इजाजत लेना ये सुन्नत है। और तरीका कार है कि बंदा जदों किसी के घर जाए तो सब तो पहला आखे अस्सलाम अलैकुम, क्या मैं लंघ आवां? तो जे इजाजत मिले तो फिर आ जाए, और अगर इजाजत ना मिले तो वापस चला जाए। मजीद सुन्नतां ते आदाब सीखण वास्ते दावत इस्लामी दे इशाती इदारे मकतबतुल मदीना दी छापी हुई किताब सुन्नतें और आदाब, इस किताब का मुताला फरमाओ, इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीखने वास्ते मिलेगा। ये तो कुछ सुन्नतां आदाब हो गई। आई साहब के हुक्म के मुताबिक मैं इंशाअल्लाह पंजाबी नात दा एक शेर इंशाअल्लाह वो सुनाना। हजरत पीर महली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह दा बड़ा जबरदस्त कलाम। क्या बात है, क्या बात है। सुब्हानल्लाह 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 खुद रब्बे जहां है मदह सरा। सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह इस सूरत नू में जाना था, इस सूरत नू
शान तू शाना सब बड़िया सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह खुद रब जहां ऐनद हसरा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। माशाअल्लाह, क्या बात है पीर मेहर अली शाह साहब की। अल्लाह पाक उनके सदके हमें इश्क रसूल की खैरात अता फरमाए। नाजरीन, शुरू करते हैं सेगमेंट फ़र्क तलाश कीजिए। दोनों टीमें अपने अपने बोर्ड पर पहुंचेंगी। 5 फ़र्क इन्होंने तलाश करने हैं। 90 सेकंड्स होंगे, मशवरा करने की गुंजाइश नहीं होगी। और आज थोड़ा सा चेंज करते हैं, आप इधर आ जाए और आप इधर आ जाए, ठीक है, ताकि ज्यादा सिक्योर हो जाएगा। ठीक है जनाब, और दोनों के हाथ में मार्कर दे दें, बोर्ड सीधे कर दें। आप इधर आ जाए मिशकात, चलें जनाब। और नाज़रीन, आपको भी स्क्रीन पर पिक्चर्स दिखाई जाएंगी, आप भी पिक्चर्स देख लें, आप भी फर्क तलाश करें। देखें आप फर्क तलाश कर सकते हैं कि नहीं। फैजान मदीना लीड्स यूके, इन दोनों पिक्चर्स में कुछ फर्क है। जनाब आप दोनों रेडी हैं? आप दोनों के हाथ में मार्कर आ जाएं तो मुझे बताइएगा। आपका वक्त शुरू होता है अब जनाब। 90 सेकंड्स हैं, आप फर्क तलाश करें। हम कुछ कॉल्स लेते हैं, एक दूसरे के बोर्ड पर ही नजर होगी, किसी और के बोर्ड पर नजर नहीं रखेंगे। चलें जनाब, कॉल दीजिए। मेरे प्यारे अब्दुल हबीब अंकल, मैं हूँ ज़ैनब मुनीर कराची से। अंकल, मैं तो मिशकात फातिमा को देखकर खुश हो गई। मिशकात, अल्लाह आपको नजर बद से बचाए। और आप कितनी प्यारी लग रही हैं, माशाअल्लाह। सहनी आजमाइश जिंदाबाद। जज़ाकल्लाहु खैरा। अब जज़ाकल्लाह। चले मिशकात भी आपका शुक्रिया अदा कर रही है, जज़ाकल्लाह कह रही है। अगली कॉल दीजिए। प्यारे अब्दुल हबीब अंकल, आपने जब तरगीब दिलाई थी कि मदारिस में भी ज़हनी आजमाइश का प्रोग्राम होना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मदरसतुल मदीना में पढ़ती हूँ और यहाँ की मजलिस ने ऐलान किया है कि इधर हर 2 या 3 चले, लगता है लाहौर वाले पहले ही फारिग हो गए का प्रोग्राम होगा। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप सेगमेंट ज़ियारत मकामात मुक़द्दसा अपने प्रोग्राम में शामिल कर लें। माशाअल्लाह, मदरसों में भी ज़हनी आजमाइश शुरू हो रहा है, बहुत अच्छी बात है माशाअल्लाह। जी एक और कॉल दे दें, फिर हम चलेंगे बोर्ड की तरफ। देखते हैं 5 फर्क ढूंढने थे, कितने ढूंढे जी? हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब, आपका सिलसिला ज़हनी आजमाइश बेहद पसंद, माशाअल्लाह। हुजूर आप है ना चैनल पर ये रिक्वेस्ट कर दे कि लाइट ना जाया करे ज़हनी आजमाइश के वक्त में। ना मुझे ना ये सिलसिला ना अपनी दुकान पे देखना पड़ता है, बच्चे और बच्चों की अम्मी उदास रहती है। मैंने आपके सिलसिले की वजह से तो फौरन सिम का इंतजाम किया, फिर नेट का इंतजाम किया। अब मोबाइल पे देखते हैं बच्चों के साथ, घर की लाइट नहीं होती तो दिल जलता है कि ये ज़हनी आजमाइश हमसे निकला जा रहा है। काफी एपिसोड इसके निकल चुके हैं, तो बराए करम आप खुद एक गुजारिश कर दे कि लाइट ज़हनी आजमाइश के वक्त में लाइट ना जाया करे। किसी इलाके की हमको बहुत मोहब्बत है इस सिलसिले से, इस मदनी चैनल से। कितनी मोहब्बत से ज़हनी आजमाइश देखते हैं, नेट का इंतजाम किया और फिर घर वाले मिलकर देखते हैं। चले जनाब, अगर हुक्काम बाला सुन रहे हैं तो कोशिश करें कि इस वक्त लाइट ना जाया करे। इल्म दीन सीख रहे हैं लोग, लाखों लाख नाजरीन देख रहे हैं, तो सबके लिए आसानी हो जाएगी। जी पहले मैं जरा फर्क देख लूं। जी 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 1 2 3, अच्छा मेरे पास फर्क मौजूद हैं। यहाँ पर एक फर्क हो गया जनाब, दूसरा ये हो गया, तीसरा और चौथा नहीं जनाब, आपने 4 किए हैं और ये 5वां। ठीक है, ओके जनाब। 5 के 5 फर्क जो है ये माशाअल्लाह हमारे डडियाल वालों ने तलाश कर लिए। पहली बार हुआ है कि 5 फर्क तलाश किए हैं। अब बारी है लाहौर वालों की। जी 1 2 3 4 और 5। जी जनाब, लाहौर वालों ने भी 5 फर्क तलाश कर लिए हैं। 5 नंबर इन्होंने भी हासिल कर लिए हैं। कमाल की बात यह है कि ये मुकाबला कंटिन्यू बराबर बराबर जा रहा है। आखिरी सेगमेंट फैसला करेगा लाहौर या डडियाल। आइए नाजरीन, स्कोर बोर्ड की तरफ चलेंगे और फिर आखिरी सेगमेंट शुरू करेंगे जिसका नाम है नसीब अपना अपना। आगे बढ़ते रहो, ये तो थी इब्तिदा। हमारे इस्लामी भाई ये कह रहे हैं, मेरा एक दोस्त बद मजहब था मगर अल्हम्दुलिल्लाह आपका सिलसिला देखकर वो मसला के हक अहले सुन्नत पर आ गया। चले इसी तरह एक इस्लामी भाई हैं, वो कुछ खदशात जाहिर कर रहे हैं। जी कह रहे हैं हुजूर आज अपने सलमान भाई को बिठाया हुआ है
تو کیا ان کو سلسلہ دینے کے چکر میں ان کو بٹھایا ہوا ہے؟ پلیز ایسا مت کیجیے گا. دلوں کے حالات بھی آپ جان لیتے ہیں, کچھ پلاننگ تو کرنی چاہیے نا انسان کو. بہرحال سلمان بھائی رونق ہے ہمارے مدنی چینل کی, اللہ ان کو اور عزتیں دے. ہمارے پاس ڈڈیال سے وہاں کے ذمہ دار کی ایک عجب کال تھی اور انہوں نے کچھ اشعار لکھے تھے, اگر وہ والی کال ہے تو ہم اس کو دکھا دیتے ہیں. کال کہہ رہے نا, وہ اشعار ہمارے پاس موجود ہیں جی, سلمان بھائی انشاءاللہ پڑھیں گے وہ. 4 نومبر آڈیشن ہوا ڈڈیال میں, یوں ہی دن گزر گئے انتظار میں. مجلس نے کیا رنگ دیا پروگرامز میں, منچ کو سجا دیا خوبصورت انداز میں. علم کے موتی مل رہے ہیں ذہنی آزمائش میں, سیکھ لو پیاری باتیں تم بھی ان لمحات میں. کھینچ لو تم بھی نظارے اپنی آنکھوں میں, کیسے آنسو بہتے ہیں یاد سرکار میں. ماشاءاللہ نظم لکھی ہے انہوں نے, اللہ قبول فرمائے. بہت شکریہ. آپ کی محبتوں کا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں, نصیب اپنا اپنا. العلم نور, العلم نور. آخری سیگمنٹ ہے, 6 سوال ہیں, ہر اسلامی بھائی نے اپنا جواب دینا ہے. اپنی جگہوں پر کھڑے ہو جائیں گے, ایک اسلامی بھائی یہاں چلے جائیں گے, ایک ادھر آ جائیں گے, اور پھر لاہور سے شروع کریں گے, آگے آئیں گے, پرچی نکالیں گے اور کیمرے کے آگے پرچی کر کے بتائیں گے کہ آپ کے نصیب میں کون سی پرچی آئی ہے. آئیے ذرا. العلم نور, العلم نور, چلیں العلم نور. جی, کلام جناب. سوال یہ ہے کہ مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا خان صاحب کے نعتیہ دیوان کا نام کیا ہے؟ مفتی اعظم ہند. جی, سامان بخشش. سامان بخشش جواب بالکل درست دے دیا ہے. 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. ڈڈیال والوں کی باری ہے, پرچی نکالیں گے. آئیے. علم کے شوق میں گھر سے میں ہوں چلا, سیکھنا علم جی, دی. کیمرے کی طرف رک کر کے اپنی پرچی کھول کے دکھائیں گے کیا لکھا ہے اس میں. جناب آپ کو بھی کلام ہی کے بارے میں سوال ہوگا. آئیے اپنی جگہ پر. سوال ہے کہ مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر, یا میرے علیہ سنت کا کلام ہے, اس کا مقطع سنا دیں. نصیب میں کوئی بھی پرچی آ سکتی ہے. صحیح جواب 2 نمبر دلوائے گا, غلط جواب کوئی نمبر نہیں ملیں گے. مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر, اس کا مقطع سنائیں. سرفراز بھائی جی دیکھیں. قافلہ پھر مدینے کو عطار. نہیں جناب, آپ سے غلطی ہو گئی ہے. نیچے شہباز بھائی کسی کو اس کا مقطع یاد ہے؟ قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے. ان کو 3 دن کے بدری قافلے میں بھیج دیں. ٹھیک ہے, جواب ان کا بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ وصیت تو عطار پہنچائے جا, اس کو جو ان کے غم کا طلبگار ہے. جی باری ہے اب لاہور والوں کی. 2 نمبر سے لاہور آگے بڑھ گیا ہے, لیکن ابھی وقت باقی ہے. جی, العلم نور, سمجھائیے مگر اشاروں سے. جی سید صاحب اشارہ بتائیں. ٹھیک ہے, آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. چادر چادر چادر, 4 چادریں. منہ سے کچھ نہیں کہیں گے. 4 چادروں کا ہلکا, 4 چادریں. حال, میدان, خیمہ. خاموش, منہ سے کچھ نہیں کہیں گے. چلیں جناب, وقت ختم ہو گیا آپ کا. اور کیا تھا آپ خود ہی بتائیں مائک پہ. چادر اور 4 دیواری. چادر اور 4 دیواری. اللہ اکبر, یہ 4 چادریں ڈھونڈتے رہے, یہاں مراد کچھ اور تھا. یہ محاورہ ہے چادر اور 4 دیواری. غلطی ہو گئی ہے لاہور والوں سے جناب. پھر مقابلہ برابر ہو سکتا ہے. ڈڈیال والوں کی باری ہے. چادر اور 4 دیواری ایک کتاب کا نام بھی ہے جو مکتبۃ المدینہ سے حاصل کی جا سکتی ہے. آئیے جناب. شکریہ شکریہ ہار کہتی ہے کہ خود کو پوچھا. ہر صحابی نبی آ جائیں اپنی جگہ پر. آپ آ جائیں, آپ سے سوال کریں گے صحابی رسول کے بارے میں. دیکھتے ہیں کہ جواب آپ دے پاتے ہیں کہ نہیں. ذوالجناحین کس صحابی کا لقب ہے؟ عبداللہ رضی اللہ عنہ. نہیں جناب, آپ سے غلطی ہو گئی ہے. ذوالجناحین کون بتائے گا؟ یہاں موجود اسلامی کو بتائیں گے.
یا نیچے اسلام بھائی کوئی بتائیں گے؟ ذل جناحین، بڑے پیارے صحابی ہیں یہ، حضرت جعفر بن ابی طالب، جعفر طیار بھی جنہیں کہتے ہیں، یہ ان کا لقب ہے۔ غلطی پھر ہو گئی ہے جناب، پھر لاہور 2 نمبر سے آگے ہے۔ آخری سوال ہے، مقابلہ پلٹ سکتا ہے، اب لاہور والوں کی باری ہے جناب۔ سمجھائیے مگر اشاروں سے، پھر لاہور والوں کو اشارے کرنے ہیں، اپنی جگہ آ جائیے آپ کو اشارہ بتایا جائے گا۔ جی ان کی دونوں اسلام پہ ادھر ہی ہے نا، ٹھیک ہے، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ میں مدینے چلا۔ جی یہ کہہ رہے ہیں میں مدینے چلا۔ جی سید صاحب بتائیے، جواب درست دے دیا ہے جناب، اللہ کرے کہ ہم سب مدینے جائیں۔ لاہور والے مقابلہ جیت گئے ہیں، لیکن چونکہ وقت پورا کرنا ہے، سکور پورا کرنا ہے، تو ڈڈیال والے آئیے اور اپنی پرچی نکالیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشارہ ٹھیک ہو گیا اور نمبر حاصل ہو گئے۔ چلیں ڈڈیال والے ہمت نہ ہاریں، ابھی مقابلے میں موقع ملے گا ان کو۔ جی سوال کیا جائے گا، اپنی جگہ پر آئیے۔ شکریہ شکریہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے فتاوی رضویہ کا مکمل نام بتائیں۔ العطایہ النبویہ فی فتاوی رضویہ۔ العطایہ النبویہ فی الفتاوی رضویہ، جواب درست دے دیا ہے، لیکن جناب 2 نمبر کے فرق سے مرکز الاولیاء لاہور والے آگے نکل گئے اور ڈڈیال والے انشاءاللہ پھر اگلے موقع میں آئیں گے انشاءاللہ۔ آگے آ جائیں ماشاءاللہ، جی آگے آ جائیں۔ مکتبۃ المدینہ کا ایک اعلان ہے، ہمارے سلمان بھائی فرمائیں گے انشاءاللہ۔ جی مدنی چینل کے پروگرام ذہنی آزمائش سیزن 12 میں ہر جمعرات کو ماہ نامہ فیضان مدینہ کی سالانہ بکنگ کرانے والے خوش نصیب ناظرین کی اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے درمیان قرآن اندازی کی جائے گی، جس میں ہر جمعرات کسی ایک صارف کو بذریعہ قرآن اندازی تبرکات پیش کیے جائیں گے۔ آج ہی ماہنامہ فیضان مدینہ 2021 کی بکنگ کروائیں۔ رنگین شمارہ ماہ ڈاک خرچ 1400 روپے میں ہے اور سادہ شمارہ ماہ ڈاک خرچ یہ 1000 روپے میں ہے۔ مکتبۃ المدینہ کے کال سینٹر نمبر پر رابطہ کر کے بھی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ کروا سکتے ہیں۔ فیضان ابو ہریرہ ہم بہترین طالب علم کو دیتے ہیں جس نے بڑے اچھے جوابات دیے ہوں، یوں تو دونوں طرف کے اسلام میں بڑے زبردست تھے، مگر محمد مہران بڑے پیارے اسلامی بھائی ہیں، بڑے پیارے انداز میں جوابات دیتے تھے۔ یہ تحفہ انشاءاللہ محمد مہران کو دیا جائے گا ماشاءاللہ، ڈڈیال کے اسلامی بھائی ماشاءاللہ، اور ہمت میں رہیں، آنکھیں اشکبار ہیں، مگر ابھی ایک موقع باقی ہے۔ پیچھے رہ جانے والی ٹیموں کے درمیان انشاءاللہ مقابلہ ہوگا اور اس میں چانس ملے گا پھر آگے آنے کا۔ ناظرین ایک سوال کیا گیا تھا آپ سے شروع میں، اس سوال کا جواب بھی لیتے ہیں اور اس کی قرآن اندازی بھی ہو۔ جی سلسلے کی ابتدا میں جو سوال کیا گیا تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ انگوٹھی جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا، وہ آپ کو کس صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحفے میں پیش کی تھی؟ تو درست جواب ہے حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ جنہوں نے درست جواب دیا ان میں سے چند کے نام یہ ہیں: سید عبد الرحمن میرپور خاص، حسن رضا اکرم اتاری بن رفیق قصور، بنت محمد فاضل ڈیرہ غازی خان، شعیب احمد اتاری سلام علی، صدام حسین اتاری بہاڑی، ام مشکات فاطمہ پھلیاں بنت زمان چشمہ، ماسٹر محمد عمر حیات اتاری ملتان شریف، بنت اخلاق اتاریہ اسلام آباد، بنت رمضان اتاریہ بوڑے والا، عبد الباسط کراچی، بنت اخلاق اتاریہ اسلام آباد، بنت محمد خان میرپور خاص، بنت علی قبولہ شریف، بنت عدنان عمر کمالیہ، بنت یعقوب کشمیر، محمد فہد سعید اتاری فیصل آباد، محمد ابو بکر اتاری گوجرا، بنت شفیق اتاریہ بوڑے والا۔ اب ان کے درمیان جو ہے وہ آج جس کا نام نکلا ہے سید عبد الرحمن میرپور خاص، سید عبد الرحمن میرپور خاص۔ سید عبد الرحمن میرپور خاص آپ کو انشاءاللہ تحفہ آپ تک پہنچایا جائے گا۔ ایک اور سوال آپ سے کرنا ہے جس کا جواب آپ نے کل سلسلہ شروع ہونے سے پہلے دینا ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کس سنہ ہجری میں خلافت عطا فرمائی؟ یہ سوال کا جواب آپ کو ماہنامہ فیضان مدینہ جمادی الاولیٰ سے مل جائے گا، حاصل کیجیے اور کل سلسلہ شروع ہونے سے پہلے ہمیں بتائیے۔ یہاں موجود اسلامی بھائیوں کے درمیان بھی ایک قرآن اندازی کرتے ہیں، ٹوکن بانٹے جاتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں، نیچے بھی کر لیجیے اور اوپر بھی کر لیں۔ جی دیکھتے ہیں کہ کس کو تحفہ ملتا ہے یہاں موجود اسلامی بھائی۔ جی سلمان بھائی نے نمبر نکال لیا ہے۔ جی یہ ٹوکن نمبر ہے جی 441
441 441 نمبر دیکھیے کسی کی جیب میں ٹوکن پڑا ہوگا اور اگر آپ کا ہے تو آئیے تحفہ لے جائیے. چلیں جناب ماشاءاللہ آگے مدنی منع آگے. نیچے بھی دیکھ لیں شہباز بھائی جی ایسا 452 452 نیچے ہے جن اسلامی بھائی کا ہے وہ آگئے ماشاءاللہ. چلیں وہاں بھی تحفہ ہو گیا. اب ناظرین وقت ہوا ہے ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ و سلام میں شامل ہو جائیں. جی اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ و سلام زینت عرش معلا الصلاۃ و سلام زینت عرش معلا الصلاۃ و سلام مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ و سلام ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ و سلام. اور جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا ہو صبح پر پیار آقا الصلاۃ و سلام زینت عرش معلا الصلاۃ و سلام. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ و سلام. میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ و سلام زینت عرش معلا الصلاۃ و سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا علم کے شوق میں گھر سے میں ہوں چلا سیکھنا علم دین ہے یہ مقصد میرا